بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ایک بادشاہ اور قیمتی موتی کی ہے۔ یہ پرانے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک تاجر تجارت کی غرض سے شہر بغداد چلا گیا۔ پچھلے زمانے میں تجارت کا ایک خاص قانون تھا اور وہ یہ تھا کہ جو بھی تاجر جس بھی ملک میں تجارت کرنے جاتا تو وہ سب سے پہلے اس ملک کے بادشاہ سے ملاقات کرتا، اپنی تجارت کا سارا سامان اس بادشاہ کو دکھاتا اور اس سامان کی ساری خوبیوں اور انفرادیت سے اس بادشاہ کو آگاہ کرتا۔ چنانچہ جب وہ تاجر بغداد شہر پہنچا تو اسے سب سے پہلے بغداد کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ تاجر نے سب سے پہلے بغداد کے بادشاہ کو بہت سے تحائف پیش کیے اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنا سامان تجارت اس کو دکھانے لگا اور ساتھ میں اس کی خوبیاں بھی بیان کرنے لگا۔ تاجر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ گھڑی میں نے یونان سے خریدی ہے اور اس گھڑی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی سے چلتی ہے۔ یہ قالین خالص ریشم کے تار کی بنی ہوئی قالین ہے اور یہ میں نے ایران سے خریدا ہے۔ یہ قلم دیکھیے بادشاہ سلامت، یہ میں نے جاپان سے خریدا ہے اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ میں نے بہت مہنگا خریدا ہے۔ تاجر نے اپنا ایک ایک چیز بادشاہ کو دکھا کر اس کی اہمیت بیان کی۔ بادشاہ ساری چیزیں دیکھ کر مسکرا دیے اور تاجر سے کہنے لگا کہ ساری چیزیں بہت ہی عمدہ اور قیمتی ہیں جو تم نے یونان، جاپان اور ایران سے خرید لی ہیں، لیکن اب یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں ہندوستان میں ہماری شان کے لائق بھی کوئی چیز نظر آئی؟ تو اس پر تاجر بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ویسے تو آپ کے شایان شان بہت ساری چیزیں دیکھی، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند آئی اس کے لیے مجھے وہاں رکنا پڑتا، جبکہ میرے پاس تو صرف 2 ہی دن کا وقت تھا۔ تو پھر بادشاہ پوچھنے لگے وہ کیا چیز تھی؟ بادشاہ کے پوچھنے پر تاجر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، وہ ایک خوبصورت موتی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اچھا، اس موتی کی کیا خاصیت ہے؟ تو تاجر کہنے لگے، جناب، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو دوسروں میں بانٹنے سے وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں چرا سکتا اور اس موتی سے بہت زیادہ زیور بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ بادشاہ تاجر کی بات سے بہت متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس موتی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے خاص وزیر کو بلا کر اسے اس موتی کو لانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ وہ اسے حاصل کر کے ہی واپس لوٹے۔ وزیر اس موتی کو حاصل کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وزیر موتی کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑوں، سمندروں، جنگلوں، صحراؤں، حتیٰ کہ ہر جگہ چلا گیا، لیکن اسے وہ موتی نہیں ملا۔ جو بھی شخص ملتا وہ اس سے اس موتی کے بارے میں پوچھتا، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا اور وہ یہ تھا کہ ایسا کوئی موتی نہیں ہے کہ جو کبھی چوری نہ ہو سکے اور جس سے بہت سارے زیور بن سکے۔ سب لوگ اس کی بات سن کر اس پر ہنستے اور یہی کہتے کہ یہ مسافر پاگل ہے۔ اس طرح مہینے گزر گئے۔ وزیر نا امید ہونے لگا، لیکن بادشاہ نے چونکہ اسے وہ موتی ساتھ لانے کو کہا تھا، اس لیے بادشاہ کے خوف سے وہ واپس خالی ہاتھ نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ موتی مل جائے، لیکن وہ موتی نہیں ملا۔ آخرکار وزیر تک ہار کر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ روتے روتے جنگل سے گزر رہا تھا۔ رات کا اندھیرا تھا۔ وزیر بہت زیادہ تک چکا تھا، اس لیے وہ ایک درخت کے پاس لیٹنے لگا۔ اسی وقت اس نے ایک روشنی اپنی طرف آتی ہوئی دیکھی جس سے وزیر خوف زدہ ہو گیا، لیکن اس روشنی سے ایک آواز آئی جس نے اس کو تسلی دی، اے نوجوان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک پری ہوں۔ تو مجھے اپنا مسئلہ بتا، تو بہت تھکا ہوا اور پریشان مسافر معلوم ہوتا ہے۔ اے مسافر، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ تو وزیر نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ وہ ایک موتی کی تلاش میں نکلا تھا، لیکن وہ موتی نہیں ملا۔ پری وزیر کی بات سن کر ہنسنے لگی، اے مسافر، تو نے اگر تھوڑا عقل سے کام لیا ہوتا تو وہ موتی اب تک تمہیں مل چکا ہوتا۔ اتنے مہینے نہ گزارتے آپ اس موتی کی تلاش میں۔ وزیر کہنے لگا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تو اس پر وہ پری کہنے لگی، اے بھلے انسان، وہ موتی کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ علم کی موتی ہے۔ آپ کو اس لیے نہیں ملا کیونکہ آپ تو صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کو تلاش کر رہے تھے۔ علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بہت سے نام دیے جا سکتے ہیں۔ کبھی اسے پھلدار درخت سے تشبیہ دی جاتی ہے تو کبھی سورج سے، اور کبھی کبھار اسے سمندر بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی بھی نہیں چرا سکتا۔ وزیر حیرت سے پوچھنے لگے، لیکن اسے زیور بنانے والی صفت؟ پری مسکرا کر کہنے لگی، علم کی صفات بہت ساری ہیں،
तुम क्यों उस मोती की सूरत को तलाश करते हो? फिर परी कहने लगी, याद रखना, हर चीज की तासीर का ताल्लुक उसके नाम से नहीं होता बल्कि उसके अंदर पाए जाने वाली खूबियों से होता है। इस तरह इल्म भी वो कीमती मोती है कि जो भी उसे हासिल कर ले वो उसको इस तरह सज जाता है जिस तरह कोई जेवर पहनकर सजता है। ना तो कोई उसे चुरा सकता है और ना ये बांटने से कम होता है, बल्कि बांटने से तो ये मजीद बढ़ता है। वज़ीर ने उस परी की बातों को बहुत गौर से सुना और फिर यकीन कर लिया कि वाकई इल्म ही वो मोती है कि जो कोई भी उसे हासिल कर लेता है वो दुनिया की सबसे कीमती जेवर का मालिक बन जाता है। उस वज़ीर ने उस परी का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही वो परी वहाँ से गायब हो गई। वज़ीर अपनी कामयाबी पर खुशी मनाते हुए अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ। मुल्क पहुंचकर उसने बादशाह को इल्म के मोती के बारे में सब कुछ बता दिया और परी का वाक़या भी सुना दिया और उसे समझाया भी, जिससे बादशाह भी इस बात पर कायल हो गया कि यकीनन इल्म ही वो नायाब मोती है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना बांटने से ये कभी कम होता है। अजीज दोस्तों, इल्म ही एक ऐसी मोती है जिसकी रोशनी ज़मीन से आसमान तक और फर्श से अर्श तक है। इल्म ही वो मोती है जिसे ना तो चुराया जा सकता है ना बांटने से कभी कम होता है बल्कि मज़ीद बढ़ता है। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। इसी तरह एक और जगह कहा गया है कि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए तुम्हें किसी भी मुल्क जाना पड़े।